نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت نال اپنے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر دل نال درود و سلام دا تحفہ پیش فرماؤ سارے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علیہ۔ اللہ کریم دی ذات اللہ کے احسان مالک نے زندگی دے اندر ایک دفعہ والا بابرکت محفل دے اندر آون دی توفیق عطا فرمائی۔ لا تعداد درود و سلام سونی آقا دی سونی ذات دیوتی جنہیں صدقے رب رحمان ملی جنہیں صدقے پاک قرآن ملی۔ سبحان اللہ۔ تمام احباب دل دی گہرے نال دعا فرماؤ رب کائنات مرحوم دین محمد خان دی بے حساب مغفرت فرماوے، صغیر و کبیر دانستہ نادانستہ شب روز لیل و نہار والے گناہ معاف فرماوے، اور دعا فرماؤ جن کے اندر اہل و عیال نے جڑی بھی خدمت کی ہے کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے، اور دل نال دعا فرماؤ کہ زندگی دے اندر کسی قسم دی کوئی خدمت دے اندر عزت دے اندر کمی پیشی رہ گئی ہے زہرا دے باب دے صدقہ معافی عطا فرماوے۔ جانی گرامی خوبصورت سناخانی دوست نے سماعت فرمائی، خوبصورت بیان دوست نے سماعت فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائن کہ لوگوں زندگی دے اندر کدے کوئی بندہ اللہ دے ناتے سوال کرے، زندگی دے اندر کوئی بندہ کدے اللہ دے ناتے کچھ منگے، حقدار ہوئے ہو کوئی دے دیتا، حقدار نہ ہوئے ہو کوئی دے دیتا۔ حضور ہوندہ فائدہ کہتے سے آپ فرمائے جلے تو سا اللہ کنو دعا مانگسو جیڑی چیز دے حقدار ہو اللہ او بھی دے دے سی، جیڑی چیز دے حقدار کہنوے اللہ او بھی عطا فرما دے سی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمائن کے لوگوں زندگی دے اندر اللہ جتنا رزق دے دے اللہ دے تھوڑے جے رزق چے راضی تھی جتنا دے دے کریم ہے مالک ہے ہوں دے اپنی وانڈ ہے اپنی حکمت ہے قدرت ہے، زندگی دے اندر اللہ کریم جتنا رزق دے وے اللہ دے تھوڑے جے رزق تے راضی تھی پو قیامت والے دیوار اللہ کریم تورے تھوڑے جے اعمال تے راضی تھی پو سی۔ بڑا سستا سودا ہے میرے بھائی، مختصر زندگی ہے، آج ہم کل نہیں، زندگی دی آخری محفل ہوئے والا ملوں نہ ملوں، کہ والا قاری صاحب نے کرم نوازی دوستے دا حکم تھیا میں بندہ ناچیز حاضر ہویا۔ دین جڑا اسلام ہے محبت نہ ہے، یہ متھے دا نصیب ہے، کیا خبر اب کیندی آمین قبول کرے، مولوی دی قبول کرے ہوں دی مرضی، جٹ دی قبول کرے ہوں دی مرضی، بلوچ دی آمین قبول کرے ہوں دی مرضی، سرائکی دی قبول کرے ہوں دی مرضی، وہ مالک ہے ہوں دی نگاہ دلے دی ہوتے ہے۔ مشہور و معروف جملے ہیں، میں اکثر ہی
بیانے دے اندر دسے جانا کہ میرے بھائی دو چیزیں ہیں، ایک کپڑے ہیں ایک دل ہے۔ جنہاں کپڑے میلے ہوئے لوگ پرے تھی ویندر، جنہاں دل میلہ ہوئے خدا پرے تھی ویندر۔ جنہاں کپڑے صاف پا باسو لوگ تورے نیڑے تھی ہوسے، جنہاں دل صاف کر باسو خدا تورے نیڑے تھی ہوسے۔ اور دو چیزیں ہیں، دل نل سنا ہے، ایک عبادت ہے ایک خدمت ہے، نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے عبادت ہے، کہ بکھے کو روٹی کھواڑے وڑ خدمت ہے، یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر دے وڑ خدمت ہے، ترسے کو پانی پلاوڑ خدمت ہے۔ اور یاد رکھو عبادت نال جنت مل دیئے، خدمت نال خود خدا مل دے۔ اگر چاہ دو کہ خدا ملے والمخلوق خدا دی خدمت کرو۔ مختصر زندگی دے اندر اللہ دے رسول کو راضی کرو۔ ہوندی ونڈ ہے میرے بھائی وطو عز و منتشا، سکے بھیراہیں ایک سویر کرو شام تک کماونا سے بھجدہ ودے بیا حضم کرنا سے بھجدہ ودے وطو عز و منتشا۔ ہوندی ونڈ ہے حضرت مہیوی نتھم کے 5 مرلے دا مکان ہاں، درمیان دے اندر 4 انچی صرف دیوار ہے۔ ایک دے بال رات ساری بوکن رو دے پین، بے دے بچے ہوئے بھاجا نالی کھڑے بیٹے دن وطو عز و منتشا۔ ان نصیب دی گال ہے، بندہ کہیں انسان نہ لڑ سکتے ہوندے نصیب نہ نہیں لڑ سکتا۔ نصیب ہر کی دا وکھرا ہے، میرا اپنا نصیب ہے تیرا اپنا نصیب ہے، میرے حصے دی عزت میری ہے تیرے حصے دی عزت تیری ہے۔ مشہور ہے نو بھرانا ہن، چھوٹا بھرا نبی سے کنے آیا آقا سا نو بھرا ہے، آقا دو ہی ایک کماون میں دو جلے شام دول دو میں چھوٹا ڈھیر کماؤں۔ میرے نبی فرما وقت آقا جڑی میری کمائی ہے اوہی بھرا دے بالیں تلگ ویندے، بھرا دے بال میں کھڑا پلے دا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا گارنٹی دے دی تو کھڑا پلے دے، آقا کما جو انا پلے دا کھڑا۔ میرے نبی اشارہ کی تا فرما چپ کر، کیا خبر اب ہونے دی وجہ تو تیرے بال کھڑا پلے دا ہویا۔ او مالک ہے میرے بھائی، یہ نصیب دی گال ہے، یہ قسمت دی گال ہے، یہ کہیں بندے دے واسط دی گال نہیں۔ سادہ کام ہے منگڑ حضرت وہ تو کم عطا کرنا، بنی اسرائیل دے شخص نے 500 سال عبادت کی تھی۔ اللہ کریم فرمائے موسیٰ ہی کو وان جا تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں۔ 500 سال موسیٰ علیہ السلام آیا، بزرگ بیٹھا السلام علیکم سلام، وہاں کہ بابا بڑی افسوسناک خبر ہے، وہاں کہ موسیٰ دسا، وہاں کہ رب پیغام بھیجوائے تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں۔ اٹھی دے خوشی کو جھمر شروع کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام باہاں کو پکڑا بھی سمجھا کہ نہیں، وہاں کہ بابا پتہ ہے تیری ایک بھی عبادت قبول کہنے کی تی بیٹھا۔ وہاں کہ موسیٰ میرا کم کرن ہاں ہوندہ کم قبول کرن ہاں، کرے نہ کرے مجھے اپنی مرضی ہے، لیکن میری 500 سال دی محنت آج سجائی تھی پئی ہے، وہ کیویں؟ وہاں کہ چلو 500 سال بعد یار یاد تک ہی دے، میں کہنے سنیا بھیجویس میرا سے یہ بڑی چیز ہے۔ میرے بھائی سارا کام منگڑ ہے، آ گئے ہیں، کریم دا کام ہے عطا کرے، جیوے عطا کرے، جنجلے عطا کرے، لیکن پورا دین چاہتے ہیں رب دی قسم میں پورا دین محبت نال پھیلیے، مصطفیٰ کریم دی مسکار نال پھیلیے۔ اصحابہ کرام دا مجمع حضرت سرکار دو عالم تشریف فرما، حضرت کافر آیا، گھوڑے تے آیا، مجمع جنال رکیا، گھوڑے تو تلے لتھا، بڑی محبت والی گال ہے، گھوڑے تو تلے لہتے، سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک غلط گالی شروع کر دیتا۔ سرکار دے صحابہ بیٹھے غصے کو نیلے پیلے تھی گئے، سرکار نے ڈیٹھا صحابہ نہیں چلے دے، میرے نبی فرمائے ہے کوئی جنہی دی گندی زبان کاٹا ہوئے، ہے کوئی جنہی دی گندی زبان کاٹا ہوئے۔ مولانا امین صاحب صحابہ تھڑک گئے کہ تو رحمت للعالمین ہے نا زبانہ پہ کٹ کے دن۔ میرے نبی نے وہ ڈیٹھا، حضرت علی نے ہاتھ کھڑا کہتا یا رسول اللہ میں کوئی اجازت نہ میں دی گندی زبان کاٹ دینا۔ علی اٹھیا، صحابہ نے چہرے پھریے کہ گھوڑے دوتے کافر سامنے کھڑے حضرت بھی اچھو ہی زبان کٹی جیسے کو پتہ چل ویسے جنجلے علی اٹھے باہر گئے، علی نے واپس اٹھا
فرمایا حسن جی بابا، فرمایا بیٹا تو بھی میرے نال آ۔ حسین تو کی چاہیے بابا میں بیٹھا، فرمایا تو بھی میرے نال آ۔ علی اٹھیا، حسن کو اٹھا لیا، حسین کو اٹھا لیا، اور کافر نال سامنے کھڑے گئے۔ صحابہ دی نگاہ رک گئی ہے جو ہے کہ منٹ کو پہلے ہندی زبان کٹی جو اسی علی سے نال گیا۔ جنہیں نال پوچھے فرمایا حسن جی بابا، فرمایا بیٹا جلدی ون مہمان اس تے روٹی چاوا۔ صحابہ حیران ہوا کہ بہنی زبان کٹڑی ہے۔ فرمایا حسن روٹی چاوا۔ حسن دوڑی بہترین روٹی چاہتے آگئے، آپ نے فرمایا پہلے روٹی کھا، روٹی کھا دی، پانی پلایا۔ صحابہ سمجھا جو روٹی کھوا دی ہندی زبان کٹے سی، جلے ہو روٹی مکئی۔ فرمایا حسین جی بابا، فرمایا ون بیٹا مہمان آستے کی تحفہ چاوا۔ حسین بھج رہا ہے، قاری صاحب کرو گفٹ تحفہ جوڑا چاہتے آگئے۔ علی نے روٹی کھوائی، پانی پلایا، جوڑا دیتا، ہو کو گھوڑے تے ملایا، علی نے تلوار کٹی۔ صحابہ فرمایا ہوڑ کٹیں دے۔ آپ نے صحابہ نے پاس منہ کی دے، فرمایا یار صحابہ کو میں جھلے دا تو عزت نہ گھر والا۔ صحابہ حیران بہیدی زبان کٹ رہی ہے، اگر علی نہ کٹ سکتا ساکو کیا؟ وہ کو روٹی کھوائی نے، تحفے دیتے نے، گھر بھیجے نے، سرکار کو غلط آکی کھڑا۔ حضرت شاد نماز تے یہ کئی صحابی کو لیتا نہیں جدی ہی تھی وے۔ سرکار کو اخواقہ علی کو سارا مطالبہ ہے، علی نے زبان کو نہیں کرتے۔ فجر جی آزاد ملی ہے، صحابہ مسجد ہیں، میرے نبی تشریف جنہیں نماز تھا، یہ صحابہ نے دماغ ہی کو سوال ہے، سرکار نماز مقامن آکھو علی کو سلواؤ، علی کو پوچھ رہی جی زبان کو نہیں کرتے۔ میرے آقا نے سلام پھیریا، جلے دوجی طرف سلام پھیرے وہ کافر ہاتھ ورکہ پہ بیٹھے، مصطفیٰ دا چہرہ دیکھتے روتا بیٹھے۔ میرے نبی دی نگاہ پہ میرے نبی مسکرا پہ فرما تال نیڑے تھی، نیڑے آیا، میرے نبی نے موڑے نے ہاتھ رکھا، فرمایا حال دے۔ فرمایا آقا حال دے مرد کوئی نہیں، یا رسول اللہ رات سارے حرام میں جو ہے کہ میں ستا ہوں یا میری اولاد ستی ہو۔ زہرہ دا بابا چھڑا میں نہیں رونا، رات سارے میرے اہل و عیال میرے کٹھے تھے کو یاد کرتے رو دے رہ گیا۔ میرے نبی فرمایا رو دے کیوں رہ گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صرف ایک گال سوچیے سے، جڑی گال نیند نہیں کرا لیتے۔ میرے نبی فرمایا کیڑی گال؟ آقا سوچے اے سے جندہ علی اتنا محبت والا ہے، انہیں محمد کتنا محبت والا ہو سے، جندہ علی دے خلق ہے محمد تک کتنا خلق ہو سے۔ اور یا رسول اللہ رات ساری جاگتے ہیں، تیری شان اندر ہے کہ نات لکھی ہے، اجازت دیو میں صحابہ کو تیری شان سناوا۔ میرے نبی فرمایا صحابہ ڈٹھے ہوئے، میں آکھا بھے کوئی جڑی دی گندی زبان کٹا ہے کو سونی زبان دے آوے۔ علی سمجھ گیا ہاں میرے بھائی دین کیڑی چیز دنا ہے، دین محبت دنا ہے، دین ادائے مصطفیٰ دنا ہے۔ اور حضرت پوری کائنات کے اندر خوبصورت ترین دو جوڑیاں ہیں، سماعت فرما بڑی محبت والے گالی ہیں، لوگ اندے بھی راسن باندے بھی راسن، توجہ فرما اکتفاق ہو جا محبت رل سبحان اللہ۔ پوری کائنات کے اندر حضرت دو خوبصورت ترین جوڑیاں ہیں، سب کو پہلی جوڑی ام عائشہ پاک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اتنا خوبصورت ترین جوڑی ہی علامہ مظہر صاحب جس وقت میرے نبی گھر آوے نا تے اما عائشہ پاک پانی پیندی بیٹھے ہوئے نا، میرے نبی ساڑھ مرے دن عائشہ محمد دی خاطر پانی بھی بچا، وہ پیالے کو روک ہی نہا، جلے میرے نبی نال آوے نا فرمایا عائشہ پیالہ میں کو لکھا پیالہ دے میں نہا۔ میرے نبی چاہتے پوچھ دن عائشہ ہوں اے دسا کیڑے پاسوں مولاتے پانی پیتی، محمد ہوں پاسوں مولاتے پانی پیوے۔ پہلی جوڑی جتنا محبت ہے، اور دوسری جوڑی کائنات کے اندر خوبصورت ترین جوڑی ہے، جیڑی جوڑی دنا فاطمۃ الزہرا اور علی شیر خدا ہے۔ یہ جوڑی کائنات ایک جوڑی نہیں، یہ دوسری خوبصورت ترین جوڑی ہے۔ یہ جوڑی دا آپس کے اندر تھوڑی جی رنجش تھی گئی، علی اور فاطمۃ الزہرا جھگڑا تھا، تلک کلامی تھی، آپس کے اندر جیڑا ناراضگی تھی گئی۔ جس وقت ناراضگی تھی علی روستے گھر کے باہر چلا گیا،
غور کرنے دین کیڑی چیز دینا ہے. علی روستے باہر چلے گیا. میری سین آرام نال نہیں بیٹھی بھی. علی ہے میرے بابے دا غلام ہے, آپے والوں سے نہیں. پیغام بھیجو ہے, فرمایا بلال جلدی واج میرے بابے کو آگ. علی روس گئے, جلدی گھر رہا ہوں. میرے نبی نے سارے کام چھوڑ گئے, گھر ہے. جلے سہن دوتے پنجے, میری فاطمہ تو زہرا حضرت میری سین کمرے دے اندر ہے. میرے نبی آواز دیتی, زہرا زہرا خاموش ہے. زہرا بیٹا باہر آ. میری سین جلے کمرے دے باہر آئیے, چاہتے دیکھو میری سین نے دوبٹے کو ایمیں چیکتے منہ دے اتریتے, منہ سامنے کرتے, بابے دے سامنے نہیں کھڑی. میرے نبی نے سر کو بوسہ دیتا, فرما زہرا کیوں مجھے ہے؟ فرما بابا مجھے ہی گلوہا. علی روس گئے. علی کو منا گیا. میرے نبی قربان ونجا محمد تیرے مقام تو, قربان ونجا یا رسول اللہ تیری عظمت تو. میرے نبی نے یہ نہیں ہے کہ زہرا لہوج آپے والوں سے نہیں. میرے نبی فوراں گئے گلی دے اندر پوچھ دے وجہ لوگوں علی کو ڈٹھے ہوئے, علی کو لنگدہ ڈٹھے ہوئے. کہیں دسایا کہ علی مسجد نبوی دے بیان. میرے نبی مسجد نبوی پہنچ گئے. جس وقت میرے نبی مسجد نبوی پہنچے, حضرت علی صف تے ستا ہویا ہا, اد صف تے ہا اد مٹی تے ہا. میرے نبی نال بیٹھے, علی دا ہاتھ پکڑتا اپنی بغل گرتے نے. علی آنکھ کھولیے, فرما علی جھیڑے چنگے نہیں ہوتے گھر جو میں محمد بنا بنایا. میری بیٹی اداس ہے. علی زہرا موچی ہے گھر جو جھیڑے چنگے نہیں ہوتے. علی کھڑا تھا. میرے نبی نے علی دی کانڈ دیٹھے, آج صاف ہے آج مٹی ہے. فرما ابو تراب تلے سوتا پہ ہوئے مٹی دے ہوتے. علی سے ہاتھ پکڑتے میرے نبی کھٹی اندن, منے دے اندن, سمجھے دے اندن. جنجلے گھر پہنچ گئے, اگوار دوتے کھڑ گئے. میرے نبی نے ساتھ مارے, فرما زہرا جلدی باہر آ. علی گھر آ گئے. میری سین باہر پہنچ گئی. اور حسین جب مجھے باہر ہوئی, انہوں نبی سے تے علی سے کھڑے, انہوں سامنے کھڑ گئی. میرے نبی نے حضرت کو ہی کہ نہیں ڈٹھا بھی آپا سے چلے دے نہیں. میرے نبی زمین تے بہت ہے. جلے میرے نبی بیٹھے نے علی سے بہ گیا. انہوں میری سین فاطمہ تو زہرا بہ گئی. میرے نبی نے نوہیے کہ ڈٹھا بھی حالی بھی نہیں لے لے. میرے نبی زمین تے سم گئے. جلے میرے نبی سوچر, میرے نبی نے سجی بان کھولی ہے. علی جی آقا. فرمایا علیہ محمد تے سجی بان سم گئے. علی سم گیا. میرے نبی دی ادا دیکھو, میرے نبی نے دوسری بان کھولی. فرمایا فاطمہ جی بابا. فرمایا بیٹی کھبی بان دے تو سم گئے. انہوں علی سم گیا. انہوں فاطمہ تو زہرا سم گیا. میرے نبی نے نوہی دے چہرے دیتے, حالی بھی نہیں لے لے. میرے نبی فرمایا علی اپنا سجہ ہاتھ دکھا. علی نے سجہ ہاتھ دکھایا. میرے نبی نے پکڑ دے اپنے سینے دے ہوتے رکھیا. فرمایا زہرا جی بابا. فرمایا بیٹی تو اپنا سجہ ہاتھ دکھا. میری سین نے دکھایا. میرے نبی نے پکڑ دے علی دے ہاتھ دے ہوتے رکھیا. اور تلے نبی دا سینہ, علی دا ہاتھ ہوتے زہرا دا ہاتھ. جیلے میرے نبی نے حالی بھی نہیں لے دے. میرے نبی نے دوہیے ہاتھ ہوتے رکھے. فرمایا علی جی آقا. زہرا جی بابا. فرمایا دوہیے کو میں محمد دا واسطہ ہے وہ صلح کر کے. اور حضرت تاریخ پڑھتے ہیں اس ریوہار میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ چوری دے چندرمہ کو چمک دا ودا. صحابہ فرمایا سے حیران ہو رہے ہیں. اور آقا جی بارگاہ عرض کیتے دے کریم خیر ہے جی اتنا خوش ہو تھوڑا چہرہ چمک دا ودا. اس ریوہار میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا. فرمایا صحابہ اج خوشی دی وجہ یہ میں علی اور زہرا دی صلح کرواتے آئے. اے حضرت میرے نبی دا دین کی نفرت نال دین نہیں پھیلیا, محبت نال دین پھیلیا. دل توڑن نال دین نہیں پھیلیا. دل توڑن نال دین پھیلیا. ڈھیر سی گئی حضرت, تھوڑی بچ گئی ہے. زندگی دی آخری محفل ہوئے بالکل. لیکن اس دور کے اندر
رب دی قسم اپنے سر کو ایرے غیرے دے گناہ چھکا اللہ دی بارگاہ کے اندر چھکا اور حضرت تاریخ چاہتے دیکھو جیڑا سر میرے اللہ دے کو جھکر دا عادی بڑھ گئے پوری دنیا دیتے سر کپید یہ مالک ہی غیر دے کو پھیلاوا جیڑے ہاتھ حضرت ہوکر منگڑ دے ہل کے تھے دنیا دیتے ہاتھ کپید یہ لیکن مالک ہی غیر دے کو پھیلاوا رسول اللہ دے غلام سرکار دو عالم دے کلمہ ہوا ہے اور حضرت قاری عبدالرزاق صاحب نے بھی حکم کیتا کہ ایک نعت پڑھ پڑھا ہے سراخانی بہت ہی چکے چلو ہونے دے حکم تو مہک مصرہ پڑھ دے سکتے کیڑی چیز ہے زندگی کیڑی چیز ہے زندگی صرف کھاوان پیوان دنا زندگی ہے نہیں سویرے اٹھی کماعت شام دا سمر دنا زندگی نہیں حضرت زندگی وہ ہے ہر ساتھ ہوتے رسول دا نہ ہو ہر منٹ کے اندر مصطفیٰ دے درود و سلام ہو زندگی گزر گئی ہے کتنا زندگی گزر گئی حضرت کریں ایک تسبیح مصطفیٰ دے ذات دے درود و سلام دے پڑھن دا ٹائم نہیں ملی کتنا دیوہات تھی گئے قرآن رکھے چاہتے پڑھن دا ٹائم نہیں ملیا زندگی برف دے مانند ہے پگھل دی پئی ہے ختم تھی دی پئی ہے کل دی گال ہے بچپنہا جوانی ہے آج بزرگی آگئی ہے روز اعلان چھوڑتے ہیں اپنے ہتھے نل دفنے دے ہیں کیسے کیسے رشتے حضرت جدا تھی گیا حالی وہ ہے بس کر حضرت ڈھیر تھی گئی ایسے موقع دے آتے ایسے اجتماع اندر آتے انسان کچھ گھنتے ہوئے کچھ حاصل کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہ ہر مولوی ہاں وڈے پتر چھوٹے بھیرا سمجھا کہ سارے بالے دا سنگا ہاں کیا بٹھا دا خدا مقصد کیا ہے علامہ اظہر صاحب نے بہت خوبصورت نعت لکھی آپ دا ایک حضرت شاگرد تھا مسجد آیا آپ مسجد اندر بیٹھے ہیں اثر دے ٹائم مثلاً آیا انہیں سلام کی دعا کہ حضور میری مدینہ تیاری ہے اگر کوئی حکم ہوئے فرمان ہوئے تب میں کو دسا چھوڑے سے آپ نے فرمایا چاہ مدینہ میں نہ پہی چلو مغرب کو لازمی میں کو ملی وہ چلے گیا حضرت آپ نے ایک نعت لکھتے ہو کو دیتی فرمایا یار جس وقت مدینہ پہنچے مواجہ شریف دے نال ہونے نا سرکار دے جالی دے نال یوں صرف ورکہ کھولتے سرکار دے بارگاہ دے اندر عرض کرنے میں میں کو کوئی چیز دی لوڑ نہیں وہ بندہ روانہ تھی کہ حضرت عمرہ کی تا عمرہ دے بعد مدینہ پاک پہنچیا جلے سرکار دے روزے دے حاضرین تھے جس وقت حاضرین تھے حضرت جالی شریف دے نال گیا انہیں ورکہ کھولیا ورکے دے کیا لکھے پیا وہ محبت نال سمات فرمے سو وہ لکھے پیا کہ تیرے قدموں تو میرا سر صدقے اے راہی ملک مدینے دا تیرے قدموں تو میرا سر صدقے اے راہی ملک مدینے دا اچھا بھول نہ ونی کچھ عرض کری لجپال کو حال کمینے دا اکھی ترنے کی تم پر تیار نہ تھئی ہم چتر اٹھو تو وار نہ آئی سکھ سیج سوہی میں روت نہیں بھئی سکھ سیج
سہی میں روندنی بھئی شادہ وصدر گھوٹ مدینے دا جن قدموں تو میرا سر صدقے اے راہی ملک مدینے دا من واسطہ بلے ستیاں دا کر کتڑے پوڑے کتیاں دا بیٹھا رہا سارا کھاں جتیاں دا بیٹھا رہا سارا کھاں جتیاں دا اے تخت نشین مدینے دا محمد خان دی بے حساب محمد فرماوے اللہ کریم جتنا بھی انہیں رشتہ دار دوست احباب عزیز و اقارب سنا خان مصطفیٰ معززین علاقہ تشریف فرمائے ہیں زہرہ بابا سارے دی حاضری اپنی برکہ کے اندر قبول فرمائے خوش و آباد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین